IMF مختلف ممالک کو ڈیل کرتا ہے، لیکن پاکستان میں عرصہ دراز سے IMF کا کردار کچھ زیادہ حد تک بڑھ چکا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی معیشت کمزور سے کمزور تر ہوتی جا رہی ہے، اور ہم نے IMF کو وہاں تک ایکسیس دے دیے جہاں اس کا حق نہیں بنتا۔ اور جب مذاکرات ہوتے ہیں IMF کے ساتھ تو حیران کن طور پر ہم لوگ انہیں وزیر اعظم کے آفس تک ایکسیس دے دیتے ہیں۔ ورلڈ بینک ہے، ADB ہے اور IMF ہے، تو ایون کہ جب ورلڈ بینک کا کنٹری ڈائریکٹر پاکستان میں آتا ہے تو اسے بھی ہم وزیر اعظم آفس تک ایکسیس دے دیتے ہیں، حالانکہ انڈیا میں یہی IMF کے لوگ ڈیل کرتے ہیں، اور انڈیا میں جوائنٹ سیکٹری یا میکسیمم ایڈیشنل سیکٹری لیول کا بندہ IMF کے کنٹری ڈائریکٹر سے بات چیت کرتا ہے اور مذاکرات کرتا ہے، لیکن وہاں پہ ایون کہ سیکٹری لیول کا بندہ بھی مذاکرات نہیں کرتا۔ اب ریکوڈک چونکہ پاکستان کا ایک بہت بڑا منصوبہ ہے، اس کے ساتھ امریکہ کے بھی مفادات ہیں، چائنا کے بھی مفادات ہیں اور پاکستان کے اپنے بھی مفادات ہیں، لیکن اس کا IMF کے ساتھ کوئی تعلق نہ بنتا ہے اور نہ ہی ہونا چاہیے۔ ہم جب بریفنگ دیتے ہیں تو ہم اس کے بارے میں بھی یعنی ریکوڈک معاہدے کے متعلق بھی IMF کو بریفنگ دے رہے ہوتے ہیں، جس کا کوئی تک ہی نہیں بنتی کہ ہم ان کو یہ بریفنگ دیں۔ IMF نے ہمیں پیسے دینے ہوتے ہیں صرف بیلنس آف پیمنٹ کی سپورٹ کی مد میں، اور اگر غیر ملکی پیمنٹس کرنی ہوتی ہیں پاکستان نے تو اس مد میں انہوں نے ہمیں سپورٹ کرنا ہوتا ہے، لیکن چونکہ پاکستان کا جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ بھی یہ پیسے استعمال نہیں کر سکتا جو ہم IMF سے قرضے کی مد میں لیتے ہیں، تو یہ اسٹیٹ بینک کے پاس جمع ہوتے ہیں۔ ریکوڈک کے مائنز جو ہیں یہ گورنمنٹ بھی مینیج نہیں کر رہی، 50% پاکستان گورنمنٹ کا ہے، 50% جو ہے وہ بیرک گولڈ کا ہے، اس 50% میں سے بھی 25% صوبے کا ہے اور 25% گورنمنٹ آف پاکستان کا ہے، تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کیسے ان کو ڈیل کر رہے ہیں۔ ہمیں IMF کو اس حد تک ایکسیس نہیں دینی چاہیے۔